گزشتہ قسط کا خلاصہ۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئیں، لیکن پانی لبوں کو چومتا ہوا گردن میں جذب ہونے لگا، اور پھر اس نے کمبل کھینچ کر جگنو کی طرف کروٹ بدل لی۔ قسط نمبر 39۔ جگنو کی حالیہ دلچسپیوں کے متعلق جانیہ نے کسی سے ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ معمولات میں تھوڑا فرق ضرور آیا تھا، لیکن بہرحال وقت گزارنے والی صورتحال تھی۔ مما جانی سے بات کرتے ہوئے کئی مرتبہ جانیہ کے دل میں خواہش نے سر ابھارا کہ وہ جگنو کے متعلق ان کو بتائے، مگر پھر وہ نظر انداز کر گئی۔ سب باتیں اپنے دل میں ہی رہنے دیں۔ بات کرتے ہوئے لہجہ بھیگ جاتا، مگر وہ ہر ممکن کوشش کرتی کسی پر کچھ ظاہر نہ ہو کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ ہر ویکینڈ پر کبھی کسی کے ہاں پارٹی ہوتی، کبھی کسی کے ہاں۔ جانیہ ان لوگوں کو لے کر مارکیٹ کے چکر لگاتی، سب کو شاپنگ کے لیے لے جاتی، مگر پھر بھی اس کا دل نہیں بہلتا تھا۔ وہ جگنو کے لیے بے چین رہتی اور جگنو کے انتظار میں رات بھر بیٹھی رہتی۔ اکثر وہ سوچتی اس کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے میں جانیہ کے دل میں بچے کی خواہش ابھرتی، اگر وہ ہوتا تو اس کا وجود جانیہ کے لیے کتنا اچھا ہوتا۔ وہ اس کے ساتھ لگی رہتی تو وقت گزارنے کا احساس ہی نہ ہوتا۔ اس نے ایک دن جگنو سے اس خواہش کا ذکر کیا تو وہ فوراً بولا، نہیں جانیہ، ابھی بچے نہیں، پہلے زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے، پھر بچے۔ یہ لہجہ جگنو کا نہیں تھا۔ جگنو ہمیشہ اس کی خواہش کا احترام کرتا تھا، مگر وہ توجہ ہی نہیں دیتا تھا۔ جانیہ کی تنہائی کا، اس کی خواہشوں کا، اس کی ضرورتوں کا وہ روپے کے اس کے ہاتھ میں تھما دیتا، اور پھر جانیہ کی کوئی ذمہ داری اس کے سر پر نہ رہتی تھی۔ اس نے خاموشی سے جگنو کا جواب سنا تھا، مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ وہ اس وقت منتظر تھی جب جگنو کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا تو وہ گن گن کر بدلے لے گی اس سے۔ وہ اچھے وقت کی منتظر تھی، اور یہ عرصہ کتنا طویل ہوگا وہ نہیں جانتی تھی۔ آج اس نے جگنو کی پسند کی ڈش بنائی تھی، فرائی مچھلی، نرگس کوفتے، بروسٹ، کالی مرچ کا سالن، وائٹ رائس، مٹن کڑھائی، مولی کا بھیجا چھونکے آلو، ماش کی بخاری والی بھنی ہوئی وائٹ دال، بھنڈی گوشت، سبز دھنیا اور پودینے کی سبز چٹنی، املی کی چٹنی، گاجر کا حلوہ۔ یہ سب چیزیں تیار کر کے اس نے جگنو کی واپسی کا انتظار شروع کر دیا۔ جگنو اپنے پسند کی ڈشز دیکھ کر خوش ہو جائے گا، پھر ہم کھانا کھا کر ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ آج میں جگنو کو منا لوں گی۔ نہیں معلوم وہ کیوں روٹھا روٹھا رہنے لگا ہے، اتنا بددل کیوں ہو گیا ہے آخر۔ وہ سوچوں میں اس سے مخاطب تھی۔ انتظار کے لمحات طویل ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے وقت دیکھا تو گھڑی 11 بجا رہی تھی۔ جانیہ نے اسے کال کی، اس کا نمبر آف جا رہا تھا۔ جانیہ کا دل اندیشوں میں گھر گیا، ہزاروں وسوسے اسے خوفزدہ کرنے لگے۔ وہ سب بھول کر اس کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگے۔ گھڑی کی سوئیاں کچھ اور آگے سرکیں تو وہ مزید پریشان ہو گئی۔ اس کا سیل ابھی بھی آف تھا، اس کی نگاہیں سوئیوں میں اٹک کر رہ گئی تھیں۔ سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، وہ بے قرار ہو کر کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے سوچا وہ جگنو کے دوستوں سے معلوم کرے۔ اس نے جمال، رافع، حسن اور دیگر لوگوں سے معلوم کیا، سب نے لالمی کا اظہار کیا۔ پھر اس نے شاہانہ کو کال کی۔ تھوڑے وقفے کے بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ کہو کیا بات ہے جانیہ، اتنی رات گئے کال کی ہے؟ خیریت؟ آپ کو ڈسٹرب کرنے کی معافی چاہتی ہوں، لیکن جگنو ابھی تک واپس نہیں آئی۔ اس نے شاہانہ کی نیند میں ڈوبی آواز سن کر فون کرنے کی وجہ بتا دی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کال کر کے معلوم کر لو۔ جگنو کا نمبر بھی آف جا رہا ہے۔ وہ رواسی ہو گئی۔ تم کہو تو میں آ جاؤں؟ نہیں، آپ آرام کریں، بلا وجہ آپ کو پریشان کیا۔ اور اس نے کال ڈراپ کر دی۔ اس نے وقفے وقفے سے ایک بار پھر گھڑی کی جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ 12، 1، 2 اور پھر 3، اور وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ کھانا برف بن چکا تھا۔ جگنو، کس جرم کی سزا دے رہے ہو مجھے؟ پلیز ایک بار بتاؤ تو صحیح۔ مگر وہ اس کی پکار سننے والا جگنو کب رہا تھا؟ 3 بجے کے بعد قدموں کی مانوس چاپ اسے سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو جگنو اس کے قریب کھڑا تھا۔ آپ کہاں رہ گئے تھے؟ اور آپ کا نمبر بھی آف جا رہا تھا۔ وہ میلے میں بچھڑی بچی کی طرح شناسا کو دیکھ کر اس کی طرف لپکی تھی۔ میں اتنی پریشان ہو رہی تھی۔ کیوں پریشان ہو رہی تھی میرے لیے؟ کوئی بچہ تھا جو کہیں گم ہو جاتا۔ یہ بچوں والی حرکتیں اب چھوڑ دو، تم سمجھدار ہو، اب یہ چھچھوری حرکتیں زیب نہیں دیتی تمہیں۔
اگر آج نہیں آتا تو کل آ جاتا۔ جاتا کہاں تھا مجھے جو تم نے سارے جہان میں شور مچا دیا۔ میں گھر نہیں پہنچا، سب میری تلاش میں نکل کھڑے ہوں۔ جگنو! جانیہ کے قدموں کو جیسے زمین نے جکڑ لیا تھا۔ وہ حیرت سے اسے تکے جا رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ آپ کے نمبر تو آف تھے۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ وہ خاموش رہا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ جذباتی پن میں کیا بول گیا؟ آپ نے وہ نمبر مجھے دینا مناسب نہیں سمجھا جو میرے علاوہ سب کے پاس ہے۔ میں آپ کی بیوی پریشان ہوتی رہوں یا خوف سے مر جاؤں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ پرسنل نمبر نہیں ہے، اس لیے تمہیں نہیں دیا، اس نے خجالت سے کہا۔ اور پرسنل لوگوں کے پاس ہے یا بک رہی ہو تم؟ جگنو! جانیہ کے قدم احساس ہوا وہ تھکا ہوا گھر لوٹا ہے۔ پہلے فریش ہو جائے پھر بات کرے گی، اس نے اپنا لہجہ نرم کرتے ہوئے پیار سے کہا۔ آپ فریش ہو جاؤ، میں کھانا نکالتی ہوں۔ آج آپ کی پسند کی ڈھیروں ڈشز بنائی ہیں۔ میں کھانا کھا چکا ہوں، تم بھی کھا لو، اس نے کتنے آرام سے کہہ دیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس کے انتظار میں ابھی تک بھوکی بیٹھی ہوگی۔ آپ اطلاع تو کر سکتے تھے کہ مجھے دیر ہو جائے گی، تم کھانا کھا لینا۔ ضروری نہیں ہر لمحے کی خبر دیتا۔ جب بہت دیر ہو گئی تھی تو تمہیں کھانا کھا لینا چاہیے تھا۔ آئندہ کھانے پر میرا انتظار مت کرنا، اس نے انتہائی درجے ناگواری سے کہا۔ مجھے آپ کے بغیر کھانے کی عادت نہیں ہے۔ اس بار بھی اس نے لہجہ نرم ہی رکھا۔ اب آپ عادت ڈالو، میرے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اگر چاہو تو۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ کیا؟ کچھ نہیں، اس کے موڈ کے پیش نظر اس نے ضد نہیں کی اور خاموش ہو گئی۔ وہ اٹھ کر کمرے کی جانب چل دیا۔ کچھ تو کھا لو، فرائی مچھلی گاجر کا حلوہ، کہہ تو دیا کھا چکا ہوں، تھوڑا سا ہی سہی، اس نے منت کی۔ ایک بات کے پیچھے مت پڑ جایا کرو، جگنو نے خشک لہجے میں کہا اور لیٹ گیا۔ وہ بھی بھوکی ہی اس کے برابر میں آ کر لیٹ گئی اور بہت نرمی سے بولی، خفا ہو گئے ہو مجھ سے؟ نہیں، تھک گیا ہوں، سونے دو۔ جگنو پلیز ابھی نہیں سو، باتیں کرو نا مجھ سے، بتاؤ مجھے کہاں مصروف رہے؟ مگر وہ لیٹتے ہی سو گیا۔ بہت تھک گیا تھا، اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ جانیہ بھوکی ہے اور اس سے باتیں کرنا چاہ رہی ہے۔ دن بھر تو وہ مصروف تھا، اب گھر آیا تو آتے ہی سو گیا۔ وہ بھیگی بھیگی نگاہوں سے جگنو کی پشت دیکھتی رہی۔ بن بہے آنسوؤں کی تلخی حلق سے نیچے تک سینے تک پھیل گئی، لیکن وہ بے خبر سوتا رہا اور وہ خاموشی آنسوؤں سے رات بھر روتی رہی۔ وہ خاموش بیٹھی ہوئی اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اس نے فائلوں کا ڈھیر اپنے سامنے لگایا ہوا تھا اور اب ان میں سے مطلوبہ فائل تلاش کر رہا تھا۔ تم نے دیکھی ہے بلیو کلر کی وہ فائل؟ ساری فائلیں آپ کے سامنے ہیں، ان میں ہی ہوگی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور فائلیں اٹھا کر بلیو کلر کی فائل ڈھونڈنے لگی۔ 5-6 فائلوں کے نیچے وہ فائل رکھی ہوئی تھی اور جگنو نے کوئی تیسری بار اس فائل کو ہاتھ میں اٹھا کر دیکھا تھا اور پھینکنے کے انداز میں رکھ دی تھی۔ وہ ذہنی طور پر کہیں غائب تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ تلاش کیا کر رہا ہے۔ جانیہ اسے فاصلے فاصلے پر بیٹھے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی اور اس کے ذہنی انتشار کا اندازہ بھی۔ یہ لیجئے جناب فائل، اس کی تلاش میں پریشان ہو رہے تھے نا آپ؟ اس نے فائل جگنو کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک دیدنی تھی۔ ہاں، اسی فائل کی تلاش تھی مجھے، مگر تم نے یہ کہاں سے نکالی؟ انہی فائلوں میں تھی اور کم سے کم 3 بار اس فائل کو آپ نے اٹھا کر دیکھا اور پھر رکھ دیا۔ میں نے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جی آپ نے۔ آپ پریشان ہیں اور ذہن بھی کسی اور سوچ میں تھا آپ کا۔ اس فائل کی وجہ سے ہی پریشان تھا۔ یہ بہت اہم فائل ہے، اگر نہیں ملتی تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا میرا۔ آپ گھر جو بھی چیز لاتے ہیں وہ کہیں نہیں جاتی، سنبھال کر رکھ دیتی ہوں میں، معلوم ہے مجھے، بس پریشانی میں کچھ سوج ہی نہیں رہا تھا۔ شکر ہے اب سوج گیا۔ اس کے لہجے پر جگنو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ضرور ایسا کچھ تھا کہ وہ چونکا تھا، مگر اس کے چہرے سے کچھ عیاں نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور پھر سے فائلیں ڈوری سے باندھنے لگا۔ یہ اٹھا کر رکھ دو۔ اس نے خاموشی سے ساری فائلیں اٹھائیں اور لا کر میں رکھ دیں۔ میں کچھ دنوں کے لیے اسکاٹ لینڈ جا رہا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ دن لگ جائیں۔ کیوں؟ آفس کا کام ہے۔ واپسی کب ہوگی؟ کہا نا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیا جلدی نہیں آ سکتے؟
कोशिश करूँगा। इसने झूठा दिलासा दिया। तो मैं क्या करूँगी अकेली इतने बड़े घर में। तुम अब समझदार हो, तुम्हारे दोस्तें हैं, एंजॉय करना। मगर अभी भी मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है। जानते हैं ना आप, हर हालात में रहने की आदत होनी चाहिए इंसान को। इसने मशवरा दिया, मुझे साथ ले जाएं, मैं कारोबारी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें कहाँ ले फिरूँगा। तो फिर तुम यहीं रहो, जो दिल चाहे करो, रुपए पैसे की कोई तंगी नहीं है तुम्हें। पार्टी करना घर पर, शॉपिंग करना और पाकिस्तान लंबी लंबी कॉल्स। मुझे आपसे अब जाना है बस, ये नामुमकिन है। क्यों? फजूल सवालों से गुरेज किया करो। इस बार जुगनू का लहजा थोड़ा सख्त था। इसने वार्डरोब से हैंगर निकाले और कपड़े बैग में रखने लगा। लाइए, मैं पैकिंग कर देती हूँ। बस 2-4 सूट चाहिए मुझे, रहने दो, मैं रख लूँगा। जुगनू कहा ना, मैं रखती हूँ। लो, तैयार हो गया, बस इतना सा काम था। इसने बैग की जिप बंद करते हुए कहा। जानिया की आंखों में पानी भर गया। ये पहला मौका था कि जुगनू ने कहीं जाने के लिए अपनी तैयारी खुद की थी, वरना तो शादी के बाद से वो जानिया के रहमो करम पर था और इसने जुगनू को कभी शिकायत का मौका भी नहीं दिया था। इसके कहने से पहले हर चीज़ इसे तैयार मिलती थी। वो बहुत खुश था कि इतना ख्याल रखने वाली बीवी मिली है, वरना शोहरों को यूं ही शिकायतें रहती हैं। मगर से जानिया से कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं थी। लेकिन शादी के 3 साल बाद वो एकदम इतना तब्दील हो गया था। वो हैरानी से इसे देखती रहती। जानिया का कोई कसूर भी तो नहीं था, बताता था। क्या शिकायत थी इसे? बस बदलता जा रहा था। जानिया इससे पूछती थी, इसके रवैये का शिकवा करती थी तो वो इसे कुछ बताने की बजाय उल्टा इसे डांटने लगता था। और यही जानिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो बदलता क्यों जा रहा है। मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मैं तो अकेले खौफ से मर जाऊंगी। फिर वही जिद, तो मैं कैसे रहूंगी? किसी दोस्त को बुला लो या इसके घर चली जाओ। मैं क्यों जाऊं अपना घर छोड़कर? मैंने कब कहा है कि जाओ? शहाना को कह दूं, वो आ जाएगी तुम्हारे पास या अपनी बेटी को भेज देगी। मुझे आपके सिवा किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है, यही तो मैं चाहता हूँ, तुम किसी की मुताज ना हो, मेरे सहारे के बगैर भी जीना सीखो। यही तो नहीं कर सकती हूँ मैं। कब तक? आखिर आ ही जाएगा मेरे बगैर रहना भी। जुगनू, इसकी बात से जानिया को जैसे करंट लगा था। वो क्या कह रहा था, कैसी बातें कर रहा था? क्यों करने लगे हो ऐसी बातें? आखिर बात क्या है जो आप बताना नहीं चाहते? वो घूम कर जुगनू के सामने आ गई थी और सरापा सवाल बनी इसके सामने खड़ी थी। कुछ खास नहीं, बस यूं ही ज़ुबान से निकल गया था। तुम एक बात को पकड़ कर ही बैठ जाती हो। जुगनू, नहीं करो ऐसे प्लीज़, इसने जुगनू के सीने से लगते हुए कहा। इसकी आंखें बरसने लगी थीं और होंठ कुछ कहने की सूरत में लर्ज कर रह गए थे। जुगनू, मत करो अपनी जानिया के साथ ऐसे, नहीं करो जुगनू प्लीज़। वो उसकी हर पुकार इल्तिजा को रद्द करता हुआ चला गया। वो इसे रोक नहीं सकती थी, इसे जाना ही था और जाने वालों को कौन रोक सकता है।